ماشاءاللہ۔ اس کے بعد ہمارے انجمن کے آخری کڑی سائم الدین خطیب ابن سمیع الدین خطیب، ان کو تقریر پیش کرنے کے لیے آواز دیتا ہوں کہ آئے اور تقریر پیش کرے۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شان صحابہ، اور حفظ اول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، او کما قال علیہ السلام۔ میرے عزیز عزیزہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس انجمن کے موقع پر میں شان صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ بغور سماعت فرمائیں گے۔ میرے واجب الاحترام اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، صحابہ اکرام کون تھے؟ یہ ایک سوال ہے۔ صحابہ اکرام وہ ہے جن کی قربانیوں کی وجہ سے ہمیں اسلام ملا، جن کی قربانیوں کی وجہ سے ہمیں رحمان ملا، قرآن جیسی مقدس کتاب ملی، جن کی قربانیوں کی وجہ سے ہمیں 5 وقت کی نماز ملی، جن کی وجہ سے ہمیں حج ملا، جن کی وجہ سے ہمیں روزہ ملا، جن کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے۔ کبھی کہا گیا اولئک هم المتقون، کبھی کہا گیا اولئک هم الراشدون، کبھی کہا گیا اولئک هم المفلحون، کبھی کہا گیا اولئک هم المؤمنون حقا۔ یہ تمام صفات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا۔ صحابہ اکرام نے اس دین کے خاطر کئی تکالیف برداشت کی، لاٹھیوں کو کھانا پڑا، پتھروں کو کھانا پڑا، بیواؤں کو بیوہ کرنا پڑا، بچوں کو یتیم کرنا پڑا، پھر بھی اس دین کو نہیں چھوڑا، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول ہے اور ان کے ساتھی، محمد اللہ کے رسول ہے اور ان کے ساتھی آپس میں خیر و شکر اور کفار کے لیے سخت ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت حذیفہ بن حجیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے چچا زاد بھائی حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکلا۔ وہ زخمی حالت میں پڑے تھے اور پانی مانگ رہے تھے۔ میں نے انہیں پانی لا کر دیا تو دوسرے صحابی نے آواز لگائی کہ پانی پانی۔ میرے چچا زاد بھائی نے کہا پانی انہیں لے جا کر دے دو۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو تیسرے صحابی نے آواز لگائی کہ پانی پانی، تو صحابی نے کہا پانی انہیں دے دو۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو وہ شہید ہو چکے تھے۔ میں جلدی جلدی دوسرے صحابی کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے، اور میں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آیا تو انہوں نے بھی شہادت پا لی تھی۔ آگے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن ان کی علامت کیا ہے جنہیں دیکھ کر ہم پہچان لیں۔ قرآن کہتا ہے تراہم رکعا سجدا، تو کبھی انہیں سجدے کی حالت میں دیکھتا ہے اور کبھی رکوع کی حالت میں، اور ہم کہتے ہیں وہ سجدہ کیوں کرتے تھے، رکوع کیوں کرتے تھے؟ تو قرآن کہتا ہے یتقون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ چاہنے والے تھے اللہ کی رضا اور اللہ کے فضل کی۔ اے قرآن ان کی ظاہری علامت کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان کی پیشانیوں سے نماز کے آثار جھلکتے ہیں۔ اے قرآن تو نے کبھی ان کا امتحان لیا ہے یا نہیں؟ تو قرآن کہتا ہے اولئک الذین یمتحن اللہ قلوبہم۔ اے قرآن تو نے ان کے دلوں میں کیا پایا؟ تو قرآن کہتا ہے اولئک الذین یمتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے ان کے دلوں میں تقوی پایا۔ اے قرآن ان کے لیے انعام کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ آئیے آقا نامدار محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جو ان کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رکشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔